اس کے بعد نا اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تھوک کے ساتھ استنجا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور یہ جلد سوئم میں ہے کہ گدے کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، وہ تو اس کے اوپر تو آپ نے میرا جی خیال ہے کہ گدے کے گوشت کے چلے میں اوپر استنجا کے ہے متعلق بھی۔ بات کروں پہلے. دیکھیں کوئی شی حدیث نہیں کہ تھوک کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں. من لا يحضر الفقی میں ایسی حدیث نہیں. منظر من لا يحضر الفقی میں جو حدیث ہے میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں. وہ یہ ہے، یہ جلد نمبر ہے 1. یہاں پر یہ حدیث ہے، ایک شخص اس کا نام ہے حنان ابن صدیر. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح عرض کرتا ہے، انی ربما بلت فلا اقدر علی الماء. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں پیشاب کر لیتا ہوں، پانی نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا، کئی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہے، پیشاب میں نے کر لیا، پانی نہیں ہے. وَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْ، اور یہ میرے بڑا مشکل ہوتا ہے، میرے لیے سخت ہے، پانی نہیں ہے بھئی، میں پیشاب کر لیتا ہوں، پھر میں کیا کیسا کروں؟ اچھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اذا بلت وتمسحت، فرمایا کہ اس کا طریقہ کار یہ شریعت میں ہے کہ مثلا انسان کا کپڑا نجس نہ ہو وغیرہ نہ ہو نا، تو آپ جب پیشاب کرتے ہیں نا تو کوئی پتھر اٹھا کے، کوئی اینٹ اٹھا کے، کوئی نیپکن اٹھا کے، کوئی رومال کسی چیز سے اس کو سوکھا کر لیں اپنے ذکر. وہ پاک نہیں ہوتا، اس سے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑے آلودہ نہیں ہو جائیں گے، پیشاب سے نجس نہیں بنیں گے. اچھا، یہ جب ہو جاتا ہے تو تم اس کو مسح کر لو بھائی، اس کو سوکھا کر لو. فامسح ذکرک بریقک فإن وجدت شیئا فقل هذا من ذاک. یہ جو حصہ ہے کہ بعض لوگوں کو وسواس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وسواس اس طرح ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پیشاب نکلتا رہتا ہے. انسان خصوصاً اگر انسان کی عمر بڑھ جائے نا، پیشاب کرتا ہے تو بعد میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ قطرے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے روکنے کا؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے استبرا کرنا، اسکویز کرنا. مرد اسکویز کر، عورت تو نہیں کر سکتی. اسکویز کرتے ہیں اس کو مجرا سے، جو پیشاب کے قطرے ہیں اس کو بالکل باہر نکالتے ہیں. اچھا، ایک طریقہ کار یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وسواس یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. شیطان آپ کے ذہن کو، آپ کی زندگی کو مشکل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی کیا ہے، تجھ سے پیشاب نکل آئی، اب تو تجھے دھونا پڑے گا بھائی، پورے کپڑے تیرے نجس ہیں. تو یہ انسان کو بار بار کپڑے دھونا، اس طرح یہ انسان کی زندگی کو سخت کر لیتا ہے. تو آپ کیا کرو تاکہ آپ کا یہ وسواس نہ ہو، جب آپ ادھر پیشاب کر لیتے ہو نا تو اپنے اس پہ، جب اس پہ اپنے آپ تھوک لو، اس میں اب تھوک لو. جب آپ نے تھوک لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر بعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ایک نمی ہے، آپ کے شلوار میں، آپ کے ٹراؤزر میں، آپ کے انڈر ویئر میں ایک نمی ہے، تو کہہ دیں یہ میرا تھوک ہے، یہ پیشاب نہیں ہے، تاکہ تیرے ذہن کو تسلی ہو، تو شیطان کے وسواس سے بچ سکے. یہ حدیث کا مطلب یہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس طرح تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ استنجا کر سکتے ہیں تھوک سے. وسائل الشیء میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں تھوک سے آپ کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتے سوائے خون کے. اگر خون کا کوئی دبا ہے تھوک کے اس کو آپ مٹھا سکتے ہیں، باقی کسی چیز کو، پیشاب ہو یا پاخانہ، اس کو تھوک کے ذریعے آپ پاک نہیں کر سکتے. یہ جو ہے نا یہ وسواس کے لیے یہ حدیث. اچھا، پھر انہوں نے جو سوال کیا، اگلا سوال کس چیز کا تھا استنجا کے بعد؟ اور گدے کا گوشت جو ہے، گدے کا گوشت تو یہ شیعہ حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ گدے کا گوشت کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو صرف شیعہ کا نہیں، صحیح مسلم میں یہ ہے کہ نسخ ہوا، شیعہ میں یہ ہے کہ نسخ نہیں ہوا، کھانا دونوں میں جائز ہے. صرف بات اس پہ ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں منسوخ ہوا ہے. منسوخ ہوا، ٹھیک ہے نا. جواز دونوں کے ہاں ہے. البتہ جس چیز کا کھانا جماعت مخالفین کے ہاں جائز ہے، ہمارے پاس جائز نہیں ہے، وہ ہے کس چیز کا کھانا؟ اس جانور کا. اگڑ مگڑ کیا بولتے ہیں؟ اگڑ مگڑ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہائینا کو انگلش میں لگڑ بگڑ ویسے بولتے ہیں، ہائنا کو لگڑ لگڑ بگڑ، بگڑ بولتے ہیں. لگڑ بگڑ. یہ کتاب تفسیر شافعی ملاحظہ کریں، یہاں پر قال الشافعی، شافعی فرماتے ہیں وَلُحُومُ الضُّبَاعِ تُبَاعُ عِندَنَا بِمَکَّہ، لگڑ بگڑ کے جو گوشت ہے ہمارے ہاں قصائیوں میں مکہ میں، بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان پرانے زمانے میں مارکیٹ ہوتا تھا. اب نہیں ہے وہاں پہ صرف وہ واکنگ کے لیے ہوتا ہے، جاگنگ کے لیے. اچھا، وہاں پہ بکتا ہے. لا احفظ عن احد من اصحابنا خلافا فی احلالہ، ہمارے پاس اجماعی طور پہ یہ جائز ہے. اچھا، اس کے علاوہ چوہے کا کھانا، چوہے کا گوشت،
یہ کتاب ہے المجموع شرح المحذب نووی صاحب کی. یہاں پر کہتے ہیں وہ یربوع من الطیبات، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے یہ طیب ہے، تصطاد العرب وتأکلہ، عرب اس کو، یہ طیبات میں سے اس کو صید کیا کرو، شکار کرو، کھایا کرو. اسی طرح وہی ثعلب، ثعلب فاکس کو بولتے ہیں، لومڑی، یہ بھی اس کا کھانا جائز ہے، یہ بھی طیبات میں سے. والقنفذ، قنفذ بولتے ہیں پورکیوپائن کو. پورکیوپائن کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ پورکیوپائن کو شیر کہتے ہیں، وہ جس کے اوپر کنڈے ہوتے ہیں، پورکیوپائن ہاں کو کٹے، شیر کہتے ہیں. ہاں وہ ہے. اصل نام جس کو شیر کہتے ہیں. یہ الجامع لاحکام القرآن ہے، قرطبی صاحب کی، جلد نمبر 9 ہے. یہاں پہ روایت کرتے ہیں قالت عائشہ فی الفأرہ، عائشہ صاحبہ چوہا کے متعلق، ما ہی بحرام، فأرہ چوہا، جو گھر میں چوہا ہوتا ہے نا، حرام ہی نہیں ہے بھائی، ان کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا. النہایہ الی بلوغ النہایہ، ابی محمد مکی ابن طالب قبیسی کی، متوفی سنہ 437، جلد نمبر 1، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وسئلت عن عائشہ، وسئلت عائشہ عن الفأرہ فقرأت تريد تحلیلها، عائشہ صاحبہ سے پوچھا گیا کہ چوہے کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے، اس نے حلال والی آیت پڑھی، کہتے ہیں حلال ہے، ٹھیک ہے نا. تو گدھے کا جہاں تک تعلق ہے شیعہ مذہب میں، وہ کیا ہے، وہ مکروہ ہے اس کا کھانا، اس کا گوشت کا کھانا. وہ مسلم میں بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، لوگ کھاتے تھے. بعد میں مسلم کہتا ہے یہ نسخ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نسخ نہیں ہوا، نسخ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فرق اتنا ہے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف